سعودی عرب کے ساتھ تو کسی زمانے سے یا ایک لمبے عرصے سے ایران کے تعلقات کشیدہ رہے ہیں، اور چند سال ہوئے کہ ایران کی چین کی ثالثی میں ان دونوں کے رابطے بحال ہوئے، اور اب ان کے تعلقات نسبتاً وہ بہتر ہیں اور ایک دوسرے کو اس طرح اپنے لیے تھریٹ نہیں سمجھتے۔ ماضی میں کچھ نہ کچھ کشمکش ایران اور ترکی کے درمیان بھی رہی ہے، لیکن پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ جس کی سرزمین کبھی بھی ایران کے خلاف استعمال نہیں ہوئی۔ اگرچہ امریکہ جیسی قوت پہلے یہ تھا کہ کولڈ وار کے دنوں میں امریکہ اور پاکستان اتحادی رہے اور پاکستانی سرزمین افغانستان میں کارروائیوں کے لیے استعمال ہوئی، لیکن کبھی بھی ایران اور چین کو یہ شکایت نہیں ملی کہ پاکستان کی سرزمین امریکہ جیسی قوت بھی ان کے خلاف استعمال کر سکتی ہے۔ اور پھر 9/11 کے بعد دوبارہ پاکستان اور امریکہ کا یہ اتحاد رہا، لیکن اس دوران بھی پاکستانی سرزمین کبھی ان کے خلاف استعمال نہیں ہوئی۔ تو جس اتحاد میں یا جس الائنس میں پاکستان ہو تو اس کے بارے میں میرے خیال میں ایران کو یہ اطمینان رہنا چاہیے کہ وہ پاکستان کہ وہ اتحاد ایران کے خلاف استعمال نہیں ہوگا۔ کچھ لوگوں نے شروع میں یہ تاثر دینے کی کوشش کی، کیونکہ جو تینوں ممالک جنہوں نے یہ اتحاد دفاعی معاہدہ کیا ہے تو وہ تینوں سنی ممالک ہیں، اور ابتدا میں محسن رضائی صاحب کی طرف سے ایک بیان بھی آیا تھا جس میں سعودی عرب کے بارے میں منفی خیالات کا اظہار کیا گیا تھا، لیکن جو آفیشیل موقف سمجھا جاتا ہے کسی بھی ملک کا، پاکستان کا ہو یا کسی اور کا ہو، وہ اس کے دفتر خارجہ کے ترجمان کا ہوتا ہے۔ تو ایرانی دفتر خارجہ کے ترجمان نے جس طریقے سے پاکستان اور سعودی عرب کا جب ایگریمنٹ ہوا، اور وہ اس جنگ سے پہلے ہوا تھا، تو اس وقت بھی ایران نے اس کو ویلکم کیا تھا، اور اب دوبارہ ایران نے اس معاہدے کو کے بارے میں یہ واضح کر دیا ہے کہ یہ ان کے خلاف نہیں ہے۔ تو جب وہ ملک خود کہتا ہے کہ یہ معاہدہ ان کے خلاف نہیں ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ تینوں ممالک ترکی، سعودی عرب اور پاکستان کے ساتھ ان کے گہرے تعلقات ہیں، تو ایک تو یہ چیز ہے۔ دوسرا، چونکہ یہ اس تناظر میں ہو رہا ہے کہ اب عرب ممالک اس وار کے بعد وہ اپنی دفاع کے لیے دوسری سمتوں میں دیکھ رہے ہیں۔ پہلے تو انہوں نے امریکہ کو اڈے دیے ہوئے تھے، اور ان کو یہ توقع تھی کہ امریکہ ان کی دفاع کا معاملہ سنبھالے گا، لیکن نہ صرف یہ کہ امریکہ ان کا اس طرح دفاع ہی نہیں کر سکا، بلکہ امریکی اڈوں کی موجودگی کی وجہ سے وہ جنگ کی زد میں آئے۔ تو ایک تو اس تناظر میں اب عرب ممالک کچھ اور سوچ رہے ہیں، اور خصوصاً سعودی عرب کچھ اور سوچ رہا ہے کہ اپنی دفاع کے لیے وہ دوسری سائڈ سے دوسری سمتوں میں دیکھے۔ پھر اس میں ایک اور جو بنیادی نقطہ ہے کہ اگر تھریٹ محسوس کر رہے ہیں، وہ ترکی بھی ہو، وہ عرب ممالک بھی ہو، وہ خصوصاً سعودی عرب بھی ہو، تو وہ اسرائیل سے ہے۔ اور امریکہ نے اس جنگ میں بھی، غزہ کے کرائسس میں بھی، اور باقی سب مواقع پہ بھی یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ اسرائیل کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تو ظاہری بات ہے کہ جس قوت سے آپ کو خطرہ ہو تو اس کے سرپرست اعلیٰ اور اس کے جو سپورٹر ہے، آپ اپنی سیکیورٹی کے لیے ان پہ انحصار نہیں کر سکتے۔ تو میرے خیال میں
پہلے تو سعودی عرب اور پاکستان کا جب تنہا ہوا تھا تو وہ بھی خوش آئند تھا، فاہمت کے نتیجے میں لیڈرشپ نے اپنے لیے رستے نکالے ہیں، لیکن ٹکراؤ کے نتیجے میں وہ رستے نہیں نکال سکے۔ اب بھٹو صاحب کی اگر ہم مثال لے لیں، انتہائی مقبول لیڈر تھے اور بہت کچھ انہوں نے کیا تھا، لیکن انہوں نے ٹکراؤ کی سیاست کی اور مزاحمت کی سیاست کی کوشش کی تو ان کو زندگی سے ہاتھ دھونا پڑا۔ لیکن بعد میں بے نظیر بھٹو صاحبہ جب پاکستان آئی تو وہ ایک ارینجمنٹ اس سے پہلے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ اور جنرل ضیاء کے ساتھ ان کی ہو گئی تھی، تو اس کے تحت وہ پاکستان آئے۔ اسی طرح ہمارے سامنے شریف برادران کا کیس ہے، تو شریف برادران کا کیس پہلی مرتبہ جب جنرل مشرف صاحب کا دور تھا تو بے نظیر بھٹو صاحبہ نے جو این آر او کیا اس کا فائدہ ان کو بھی ملا، اور ظاہری بات ہے کہ این آر او کوئی مزاحمت والی چیز نہیں تھی، تو وہ پاکستان آئے۔ اور اس مرتبہ بھی انہوں نے، آپ نے دیکھا کہ انہوں نے جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن کو ووٹ بھی دیے، اور پھر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنی بات بنا کر انہوں نے اپنے لیے رستہ نکالا۔ تو تاریخ تو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اسی طرح مزاحمت کے نتیجے میں وہ کوئی رستہ پولیٹیکل لیڈرشپ کے لیے نہیں نکلتا، بلکہ وہ جب بھی نکلتا ہے وہ مقتدر حلقوں کے ساتھ ساز باز کے نتیجے میں ہی رستہ نکلتا ہے۔ اور ابھی تک ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی نے چونکہ مزاحمت کی سیاست کی تو ابھی تک تو وہ اپنی کوئی منزل اچیو نہیں کر سکے، حتیٰ کہ اپنے لیڈر کو بھی رہائی نہیں دلوا سکے۔